الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال اللہ تبارک و تعالی وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا. معزز سامعین کرام، سورہ فرقان پارہ نمبر 19 اور آیت نمبر 32 یہاں سے جو آغاز ہو رہا ہے انہی اعتراضات کا جواب ہے جو کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلانے کے لیے کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، مکی جو زندگی خاص طور سے ہے، وہ امتحانات سے عبارت ہے. اتنے زیادہ امتحانات، اتنی زیادہ تنگ زندگی اور اتنی زیادہ پریشانیاں، پھر بھی آقا نامدار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے مشن کو آگے بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں. ورنہ تو کوئی اس زمانے میں کتنا بھی بڑا مفکر ہو، مدبر ہو، دین کا کام کرنے والا ہو، کتنا بھی کمر بستہ ہو، جہاں پر 2-4 کیس نظر آئے تو ہمیشہ کے لیے اس کی آواز بند ہو جاتی ہے. اور ہمیشہ کے لیے ہم نے بہت بڑے بڑے داعیوں کو دیکھا جو بہت اونچے لیول پر کام کرنے کا داعیہ لیے ہوئے تھے، لیکن 2-4 حادثات ایسے پیش آئے کہ جنہوں نے زندگیوں کو گویا کہ موت کی کگار پر لا کر کھڑا کر دیا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو کر بیٹھ گئے. خواہ وہ کسی بھی طرح کی پریشانیاں ہوں، دنیاوی اعتبار سے پریشانیاں ہوں، یا پھر ظالم اور جابر حکمران کی طرف سے دی گئی پریشانیاں ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں. اسی لیے ہم عام طور پر سنتے ہیں ان الذین جاہدوا یا والذین جاہدوا، وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وہ اس کا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے. وہ اسی لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اسٹرگل کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر سامنے طاغوت کی کوئی بھی طاقت ہو، سامنے کتنا بھی بڑا شیطان ہو، کتنا بھی بڑا مکار ہو، بس پھر حق کا پیغام پہنچانا ہے تو پہنچانا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کوئی خاص مضبوط سہارا نہیں، جو یہ کہہ کر کھڑا ہو جائے کہ آپ ان کو کچھ کہہ کر دیکھو، تمہاری سب کی گردن میں اڑانے کے لیے تیار ہوں، ایسا بھی کوئی خاص سہارا نہیں تھا. اور ایسا بھی کوئی خاص سہارا نہیں تھا کہ مال و دولت کے اعتبار سے کوئی شخص اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبا دے. نہیں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاونت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا گیا عہد تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز پر لبیک کیا ہوا وعدہ تھا. اور اسی مشن کو لے کر آگے بڑھتے رہے، طرح طرح کے مسائل برداشت کرتے گئے. اور آج میں بھی انہی میں ہوں اور آپ بھی انہی میں ہیں. ہم کتنا ہی صبر پر، کتنا ہی زیادہ قناعت پر اور کتنا ہی زیادہ برداشت پر بیان بازی کر لیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کی برداشت کی ساری حدیں پار ہو جاتی ہیں. انسان، آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں آدمی بہت برداشت کرتا تھا، لیکن اتنا زیادہ اس کو اکسایا گیا ہے کہ وہ بھی غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو گیا. لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تمام طعنوں کو برداشت کرتے، تمام تکالیف کو بھی برداشت کرتے، اور پھر روزمرہ نئے نئے جو چیلنجز آتے تھے، روزمرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹا دینے کے جو منصوبے بنائے جاتے تھے ان سے بھی نپٹنا تھا، اور ایک حکمت عملی صحابہ کرام کو بھی دینی تھی، ان کی تعلیم اور تبلیغ کا بھی بوجھ تھا.
ان تمام کو لے کر آگے بڑھتے رہے، اور پھر بھی کفار مکہ طرح طرح کے اعتراضات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ ان کے اعتراضات سے کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ ایسے ہی کرتے تھے جیسے آج کل مسلمانوں کے خلاف ہندی میڈیا کا رویہ ہے کہ ایک کوئی سازش رچتے ہیں اور بڑی ہائی لائٹ اس پر لگاتے ہیں، نیوز چلاتے ہیں، اور ایک ہی نیوز سے وہ انتشار پھیلتا ہے کہ 10-20 مسلمانوں کو راہ چلتے قتل کر دیا جاتا ہے۔ ابھی ایک اور فلم ریلیز ہونے والی ہے، ابھی عارضی طور پر حکومت کا اور اسی طریقے سے سپریم کورٹ کا اگرچہ اس پر اسٹے ہے، ادے پور، اتنی خطرناک، اتنا زبردست طریقے پر اور منظم سازش کے تحت مسلمانوں کو اس میں دہشت گرد دکھایا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ ریلیز ہوتی ہے تو پھر کہاں کہاں جھگڑے ہوں گے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، کہاں کہاں پر امن کا ماحول ہے، کہاں کہاں پر وہ باقی رہے گا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس کے جو چھوٹے چھوٹے ٹریلر آتے ہیں ان کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے منظم طریقے پر اور کتنی برسوں کی محنت کے بعد یہ ایک فلم بنائی گئی ہے۔ آپ کوئی بیان دیتے ہیں، کسی عہدے پر ہوتے ہیں، اگلے ہی دن کوئی سامنے والا آ کر آپ کا کچا چٹھا کھول دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو 2 ہی دن کے اندر جھوٹ کا پردہ فاش ہو جاتا ہے۔ ایک انسان مسلمانوں کے خلاف غلط بیان بازی کرتا ہے، عدالت اس کو کہہ دیتی ہے کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں وقتی ہوتی ہیں، لیکن ایک مؤثر انداز میں دنگا فساد بھڑکانے کا جو اقدام کیا جاتا ہے اس کی سب سے بہترین شکل ہے کہ ایک فلم بنا دی جائے، ایک مووی بنا دی جائے اور اس کو ریلیز کر دیا جائے۔ اور کمال کی بات ہے کہ دیکھنے والے حقیقت کو دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور ان فیک نیوز کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، اور ایسا اثر پڑتا۔ کیرلا اسٹوری میں آپ دیکھیں کیا ہوا، ریلیز ہونے کے بعد کتنے دنگے ہوئے، کتنے مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، کتنے جوانوں کو راہ چلتے شہید کر دیا گیا۔ تو یہ تمام سازشیں ایسی ہی ہیں اس زمانے میں، ٹھیک یہی لائن کفار مکہ کی تھی۔ وہ جو اعتراضات کرتے تھے، جو پروپیگنڈا وہ کرتے تھے، وہ اس لیول کا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا جاتا تھا۔ ایسے ایسے مضبوط اعتراضات، بڑے بڑے ان کے جو مفکرین ہوتے تھے ان کے مشورے سے ایسے ایسے اعتراضات طے ہوتے تھے کہ کل کیا شوشہ چھوڑا جائے، پرسوں کیا شوشہ چھوڑا جائے، اور کچھ زمانے تک یعنی فتح مکہ تک وہ اپنے مشن میں کامیاب بھی رہے۔ اگر یہ تمام پروپیگنڈا نہ ہوتا تو فتح مکہ سے پہلے ہی 10 لاکھ سے متجاوز لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے، لیکن اتنے مضبوط اور منظم سازشیں وہ چلتے تھے۔ ولید بن مغیرہ ہے، ابو جہل ہے، امیہ بن خلف ہیں، ایسے ایسے شوش مسلمانوں کے دماغ میں، کفار کے دماغ میں یہود کی کتابوں سے پڑھ پڑھ کر چھوڑ دیتے تھے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ تو انہی کے بہرحال من جملہ اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہے، وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ کیوں اس پر یہ قرآن ایک ہی بار میں نازل نہیں کر دیا گیا، آرام آرام سے کیوں آتا ہے؟ اس سے تو ہمیں شک بڑھتا ہے کہ 2-2 4-4 آیتیں ایک ایک ہفتے میں سناتا ہے، تو محنت کر کے، سوچ کے، سمجھ کے، ادھر ادھر کے لوگوں کی مدد لے کر کے بنا دیتا ہوگا۔ یہ تو بہت آسان ہے، 2-2 4-4 آیتیں ایک ایک ہفتے میں ہمیں سناتا ہے، تو یہ تو گھڑ کر بیان کرتا ہے۔ اگر یہ کتاب سچ ہوتی تو زبور کی طرح، انجیل کی طرح اور تورات کی طرح ایک ساتھ ہی کیوں نازل نہیں ہو گئی؟ تو یہ بھی ان کا بڑا اعتراض تھا۔ اور چونکہ آسمانی کتابیں اب سے پہلے 3 تھیں اور تینوں ایک ساتھ نازل ہوئی تھیں، اور تینوں انبیاء اور رسول برحق تھے، اور تینوں کے ماننے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ آگے پیچھے خرافات اپنے مذہب میں شامل کر کے موجود تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا پروپیگنڈا یہ چلتا ہوگا کہ بھئی تینوں کتابیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ اب یہ شخص جو ہے، نہ اس کے پاس کوئی کتاب ہے،
نہ اس کے پاس کوئی صحیفہ ہے، بس زبان سے بولتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں، اور پھر کچھ اس کے ماننے والے غریب غربا ان کو ہڈیوں پر لکھ لیتے ہیں، پتوں پر لکھ لیتے ہیں، دیواروں پر لکھ لیتے ہیں۔ بھلا یہ کوئی کلام ہے؟ تو یہ پروپیگنڈا انہوں نے شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، آہستہ آہستہ جو اس کا نزول ہو رہا ہے یہ یوں ہی ہو رہا ہے اور یوں ہی ہوگا۔ تمہارے اعتراضات کرنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اور اس کی مصلحتیں جو چھپی ہوئی ہیں ان کو اللہ جانتا ہے، اور سب سے بڑی اس کی مصلحت یہ ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم اپنے رسول اور اپنے لاڈلے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ثابت قدم رکھیں، ان کے دل کو ہم پھول رکھیں، زیادہ پریشر نہ ڈالیں۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور اسی لیے ہم اس کو آہستہ آہستہ سے نازل کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اگر ایک ساتھ پورا کلام پاک نازل ہو جاتا تو آج نازل ہوا ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ایک ہی منٹ میں پورا کلام پاک پڑھا جاتا، حضور کو خبر ہو جاتی اس میں کیا کیا احکامات ہیں، کیا کیا مسائل ہیں، ان کا علم ہو جاتا۔ تو یہ اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ جیسے جیسے کفار مکہ کے اعتراضات ہوتے تھے ویسے ویسے قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی تھی، یعنی کہ آن دا اسپوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک پریشان کن فیصلے کا اور پریشان کن مسئلے کا حل فرما دیا کرتے تھے۔ اب ایک میڈیکل اسٹور والا ہے فار ایگزامپل، اب اس نے 50 لاکھ کی میڈیسن اور دوائیاں لا کر ایک بڑا سا اپنا اسٹور کھول دیا، اور باہر اس کا کچھ کلینک نام سے نام رکھ دیا۔ اب آپ اس کے پاس جائیے کہ مجھے فلاں ٹیبلٹ چاہیے، نہیں دے سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں کدھر رکھی ہوئی ہے۔ جب 1000 طرح کی دوائیاں اس کے میڈیکل میں رکھی ہوئی ہیں اور غیر مرتب طریقے پر رکھی ہوئی ہیں تو کیسے اٹھا کر دے سکتا ہے آپ کو؟ نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی دکاندار ہو جو بھی سامان اس کو دینا ہوگا نہیں دے سکتا، کیوں؟ ایک بارگی میں وہاں پر 50 لاکھ کا سامان لا کر ڈال دیا گیا۔ لیکن وہ شخص جو تھوڑی سی چیز سے آغاز کرتا ہے، تھوڑی سی دوائیاں رکھتا ہے، پھر اس کے بعد میں 4 دوائیوں کا اضافہ اور کرتا ہے، پھر اس کے بعد 4 دوائیوں کا اضافہ اور کرتا ہے، پھر 10 ٹیبلٹ کا اضافہ اور کرتا ہے، پھر بہت ساری دوائیوں کا اضافہ اور کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ تمام تر چیزیں اس کے دماغ میں محفوظ رہتی ہیں۔ کون سی دوائی کہاں پہ رکھی ہے یہ محفوظ رہتا ہے، کون سی دوائی ختم ہونے والی ہے یہ بھی محفوظ رہتا ہے، اور کس کے ریٹ کتنے ہیں، کتنے میں دینی ہے یہ بھی اس کے دماغ میں رہتا ہے۔ آج آپ کسی میڈیکل اسٹور پہ جائیے کہ مجھے اومنا کورٹل ٹیبلٹ چاہیے، یا اسی طرح مجھے ڈولو چاہیے، یا مجھے پیراسیٹامول چاہیے، وہ فوراً اٹھا کے ایسے دے دے گا جیسا کہ اس کو حفظ یاد ہو۔ وہ چیزیں کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ آہستہ آہستہ چیزیں آگے بڑھی ہیں اور وہ تمام چیزیں ان کو حفظ یاد ہیں۔ اب ایک ان نون پرسن جاتا ہے دکان میں کام کرنے کے لیے، وہ اٹھا کر نہیں دے سکتا کیونکہ اس کو علم ہی نہیں ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے اگر کلام پاک ایک مرتبہ میں نازل ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آنے والے مسائل کا جو جواب کلام پاک میں تلاش کرنا بہت مشکل تھا، اور تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا تھا تو حضور یاد بھی کرتے تھے اور تمام احکامات حضور کے دماغ میں بیٹھ بھی جاتے تھے، اور پھر دوبارہ مسئلہ بتانے کے لیے الگ سے ورق گردانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ایک مصلحت اس کی یہ ہے، اور دوسری مصلحت اس کی یہ ہے کہ اگر کلام پاک ایک بار میں نازل ہوتا، مثال کے طور پر جیسے تورات نازل ہوا ہے، انجیل نازل ہوئی ہے، زبور نازل ہوئی ہے، ایک بارگی میں نازل ہو جاتا تو یاد کرنا کتنا مشکل تھا۔ دوسری بات ہے صحابہ کرام کو یاد کرانا سمجھانا کتنا مشکل تھا۔ اتنا پریشر ڈال کر کلام پاک کی تبلیغ میں لگاتے، اس کی تعلیم میں خرچ ہوتا وقت، یا پھر اس کی نشر و اشاعت میں وقت لگاتے، اس کی پرنٹنگ پر دھیان دیتے، یا پھر اس کی اشاعت پر دھیان دیتے، یا پھر کفار مکہ سے جہاد کرنے پر دھیان دیتے، کس کس چیز کی طرف دھیان دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی مصلحت ہے۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے نزلہ، اس کے معنی آتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا نازل کرنا، اور ایک لفظ عربی زبان میں آتا ہے انزلہ، اس کے معنی آتے ہیں ایک بارگی اتار دینا۔ تو جہاں پر تورات کا لفظ ہے، انجیل کا لفظ ہے، زبور کا لفظ ہے، وہاں پر انزلنا کا لفظ استعمال ہوا۔ جہاں پر قرآن کے نازل کرنے کی بات آئی تو نزلہ کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا۔
انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہی نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اعتراضات سے حضور کا دل دکھتا تھا، پریشان ہوتے تھے، تو اسی کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اب جب کلام پاک ایک مرتبہ نازل ہو جاتا تو اس میں وہ تمام چیزیں بھی موجود ہوتی کہ حضور کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، تو انسان سوچ سوچ کے خود پریشان ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک قیدی ہے، جیل کے اندر وہ بند ہے، اس کو پتہ ہے کہ 1 مہینے کے بعد اس کو پھانسی ہے۔ اب 1 مہینہ اس کا ایسا گزرے گا قیامت کی طرح، اس کو ایسا لگے گا جیسے یہ 1 مہینہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ اور ایک شخص ہے جاتا ہے، اچانک سے اس کی موت ہو جاتی ہے، تو موت ہوئی، وہ بھی ایک حادثہ ہے، لیکن یہ جو ایک ذہنی الجھن اور ذہنی ٹینشن ہے اس سے تو وہ بری رہا۔ تو اسی طرح سے اگر تمام واقعات کا علم حضور کو پہلے ہی دے دیا جاتا کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، اب کفار یہ پروپیگنڈا کرنے والے ہیں، اب عمر شہید ہو جانے والے ہیں، اب فلاں صحابی شہید ہو جانے والے ہیں، تو کتنا دکھ حضور کو ہوتا۔ یہ بھی مصلحت ہے۔ اور اے نبی، یہ کتنا بھی بڑا اعتراض آپ پر کر لیں مگر ہم ٹھیک جواب آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ واضح انداز میں۔ جتنا ٹیپیکل یہ اعتراض کرتے ہیں، جتنا مشکل اعتراض کرتے ہیں، اس سے 10 گنا زیادہ آسان ہم آپ کو جواب عنایت کر دیتے ہیں۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، اور آپ ان متکبروں کو دیکھ کر یہ بھی نہ سمجھیں کہ ان کا کوئی علاج نہیں کرنے والا ہے، کیا ہم ہی کریں گے ان کا علاج؟ یہ تو وہ قوم ہے کہ ان کے چہروں کے بل جہنم میں ان کو گھسیٹا جائے گا۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، اور یہ لوگ مکان میں بھی برے ہیں اور ان کی جو سبیل ہے، ان کا جو راستہ ہے وہ بھی برا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیش کی جو جہنم ہے جب اس میں ڈالے جائیں گے تو واقعتاً وہ ایسا ٹھکانہ ہے اور ایسا ایک راستہ ہے جو برا ہے۔ تو مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کر کے، مطلب واقعات وہ بڑے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے جملوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے بیان فرماتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور آپ سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، توریت عطا کی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے ان سے پہلے یعنی کہ کتاب دیے جانے سے پہلے ان کے بھائی ہارون کو ان کا نائب بنا دیا، ان کا پارٹنر بنا دیا، مددگار بنا دیا۔ تو کیا ہوا پھر؟ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے کہا کہ جاؤ اس قوم کے پاس جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جنہوں نے حق کی نشانیوں کو جھٹلایا، یعنی کہ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس، لیکن انہوں نے ایک بھی بات نہیں سنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود گئے، پھر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ جب جان کا خطرہ ہوا تو حضرت موسیٰ نے بس کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمام لوگوں نے تکذیب کی، تمام نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی تکذیب کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اس کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا کہ سانپ بن کر تمام جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا، اس کو نہ مانا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ میں وہ کرشمہ دیا، اتنی تیز اس سے شعائیں نکلتی تھی جو سورج کی شعاؤں کو پھیل کر دیتی تھی۔ ان تمام کو جب انہوں نے جھٹلایا، فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، دمر یدمر تدمیر، یہ کلام پاک میں ایک لفظ کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے، بہت تھوڑی سی جگہ پر یہ آیا ہے، لیکن اس کے معنی آتے ہیں بالکل غارت کر دینا، یعنی کہ نام و نشان تک مٹا دینا۔ آج کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فرعون کی خالہ کا لڑکا فلاں ملک میں رہتا ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے کہ فرعون کی کیا اولاد تھی، کہاں اس کی نسل ہے، کوئی اس کے خاندان کا باقی ہے کہ نہیں، کسی کو نہیں معلوم۔ یہی مطلب ہے فدمرناہم تدمیرا، ہم نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ جبکہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد اور حضرات
ہر زمانے میں الحمدللہ موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی بڑی تسلی کا سامان ہے کہ یہ لوگ ہم ان کا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ آگے دوسرے نبی کا ذکر اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، اور قوم نوح کو بھی ہم نے عذاب چکھایا جب انہوں نے رسول کی تکذیب کی۔ اغرقناہم، ہم نے ان تمام کو غرق کر دیا، پانی میں ڈبو دیا۔ وجعلناہم للناس آیہ، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ان کو ایک نشانی بنا دیا۔ تو یہ تو ان کا عذاب ہوا دنیا کا، اور آخرت کا عذاب کیا ہے؟ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالمین کے لیے دردناک عذاب آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔ آپ تو سب جانتے ہیں کہ قوم نوح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک بہت لمبی عمر لے کر پیدا ہونے والے نبی، زبان میں اتنا مٹھاس کی بات کرتے ہی لوگ دیوانے ہو جائیں، اور اسی طریقے سے بات کرنے کا وہ انداز کہ جو دلوں کو فریفتہ کر لے، لیکن اس کے باوجود قوم نے نہیں مانی۔ گنتی کے چند افراد صرف ایمان لائے، ہزاروں سال کی محنت کے باوجود۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نوح، آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، اب آپ ایک کشتی بنانا شروع کیجئے۔ اب بظاہر یہ یونیک کام تھا، کشتی، وہ تو نبی تھے، نہ کوئی شک ہوا، نہ کوئی ڈاؤٹ ہوا، نہ کوئی من میں سوال پیدا ہوا، فوراً اپنی کشتی کو بنانا شروع کر دیا۔ اب ان کم بختوں نے کشتی کو دیکھ کر اور ہنسنا شروع کر دیا کہ اے نوح، اس ریگستان میں اس کو مٹی پہ چلائے گا یا پھر ہوا میں اڑا کے چلائے گا؟ کہاں چلائے گا اس کو؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا گیا کہ چپ چاپ اپنا کام کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رعب عطا کیا تھا، اور ہر ایک نبی کو وہ رعب عطا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو لگا کہ بات تو کچھ ہے، بھئی پاگل تو یہ نہیں ہے، یہ بات تو ڈن ہے۔ اسی طریقے سے بے وقوفی والے کام کرنے والا بھی نہیں ہے، بات تو کچھ ہے جو یہ کشتی بنا رہا ہے، اور ریزن بھی اس کا بیان نہیں کر رہا ہے۔ جب وہ بن کر تیار ہو گئی، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کھا کر میرے ساتھ اس کشتی میں سوار ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دیں گے، ورنہ تو اتنا پانی آپ دنیا میں دیکھو گے کہ آنکھ نے پہلے نہیں دیکھا، کتابوں میں پہلے کبھی نہیں لکھا ہوا۔ وہ اور ہنسنے لگے کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ اب آپ جائیے ریگستان میں، واقعتاً اس ریگستان کے علاقے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہاں پہ 30 فٹ اونچائی کا سیلاب بھی آ جائے تو یہ ریت اس کو نگل لے گا، اتنی زیادہ خشکی اور ایسا ماحول۔ اب ان کم بختوں نے کیا کیا؟ نوح علیہ السلام کو مزید تکلیف پہنچانے کے لیے اس کشتی میں واش روم کرنا شروع کر دیا، ایسا بعض روایتوں سے منقول ہے۔ کشتی کو گندا کرنا شروع کر دیا، ادھر سے توڑنا چاہا، ادھر سے توڑنا چاہا، جب نہیں کام چلا تو اس میں اندر گھس کے رات میں اور اس میں واش روم کرنا شروع کر دیا۔ اب اللہ کے نبی، پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی کہ میری اس قوم نے مجھے بہت تکلیف پہنچا دی۔ اللہ نے کہا نوح، سینکڑوں سالوں کا تمہارا صبر ہے، بس تھوڑا سا اور کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بیماری ان کے بدن میں نکالی جس کو ہم آج کل چچک بولتے ہیں، جو بدن پر ہوتی ہے، ادھر ہلکے ہلکے پھوڑے نکلتے ہیں، ادھر نکلتے ہیں، ادھر نکلتے ہیں، پیٹھ پر نکلتے ہیں، پیٹ پر نکلتے ہیں، ران پر نکلتے ہیں، بدن کے ہر ایک حصے پر وہ بیماری ہوتی ہے، بخار کی طرح۔ جیسے بخار میں پورا بدن ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح وہ چیچک کی بیماری جو ہوتی ہے پورے بدن میں نکلتی ہے، اور اس کے نشان مرتے دم تک جاتے نہیں۔ اب وہ بیماری پھیل گئی، اب تمام علاج اور معالجہ ہو رہا ہے، لیکن وہ نہ باز آ رہے ہیں، نہ ان کو آرام مل رہا ہے۔ اب اچانک ایک شخص ایسا تھا کم بخت جو نوح علیہ السلام سے چھپ کر رات میں پھر وہی حرکت کرنے کشتی میں سوار ہو گیا کہ میں یہاں پر واش روم کروں گا۔ اچانک سے پیر پھسلا اور اپنے ہی کی ہوئی غلاظت میں وہ لت پت ہو گیا۔
سن گیا، خراب ہو گیا، آلودہ ہو گیا، اور وہ ادھر تھوکتا ہوا ادھر تھوکتا ہوا فوراً بھاگا، رہی یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں کہاں گر گیا۔ اسی وقت اس نے صفائی کی، نہایا، صبح میں دیکھا اس کی تمام پھنسیاں غائب، صحت اور عافیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دے دی، نشانات تک ختم ہو گئے۔ تو اس نے اعلان کیا ہے، لوگوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کشتی سے یہ ہم کو ڈرا رہا ہے اسی میں ہماری شفا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے، کہ آؤ میرے ساتھ، اور وہ انہی کی ہوئی غلاظت اٹھا اٹھا کے ان کے بدن پر پھیرنے لگا، اور وہ تمام ٹھیک ہوتے چلے گئے۔ اب جب غلاظت ختم ہو گئی اور غلاظت باقی نہیں رہی تو وہ پانی لائے، پانی سے دھلا، ادھر سے ادھر سے اچھی طرح دھل دھل کر صاف کیا، اس کو پانی کو استعمال کرتے رہے، اس سے نہاتے رہے، لگاتے رہے زخموں پر، اور سب ٹھیک ہوتے چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے انہی کی ہوئی غلاظت انہی کے ہاتھ سے صاف کرا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو آخر اپنا حکم بھی تو دکھانا تھا، اپنی قدرت کا کرشمہ بھی تو دکھانا تھا۔ وہ طوفان آیا، ہر ایک جگہ سے پانی نکلنے لگا، وفارت النور، ہر ایک جگہ سے پانی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی انہی کم بختوں کے بہکاوے میں آ گیا، وہ بھی اسی طوفان میں ہلاک ہوا۔ بہت سمجھایا نوح علیہ السلام نے، نہیں مانے۔ بالآخر یہ 30 یا 40 یا 50 لوگ، روایت مختلف ہیں، نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ فاستوت علی الجودی، پھر وہ پہاڑی پر رکی، وہ کشتی ایک پہاڑی پر رکی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور ایک ندا آئی کہ ہلاکت ہو ظالمین کے لیے، اور پوری قوم ہلاک کی جا چکی تھی۔ اس سے بڑا پانی کا طوفان نہ کبھی آیا ہے اور نہ کبھی آئے گا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کے کچھ بیٹے اور کچھ متبعین جو کشتی میں سوار تھے، ان کے بعد ان سے اس نسل کا آغاز ہوا جو نسل آج کل ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، انسانیت کے پہلے فادر ہیں۔ فرسٹ فادر حضرت آدم علیہ السلام، اور سیکنڈ فادر ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واقعہ یاد دلایا کہ اے نبی، یہ تو چھوٹے سے ہیں، 2-4 میل میں لوگ رہنے والے کفار مکہ، 5-6 کلومیٹر دور میں ان کا صرف احاطہ گھرا ہوا ہے، یہ کیا آپ کو پریشان کریں گے؟ ہم نے قریوں کے قریے، سٹی کی سٹی اور اسٹیٹ کے اسٹیٹ کو اجاڑ دیا ہے، آپ کو پریشان یہ نہیں کر سکتے، ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حضور کو تسلی ہوئی۔ وعاد وثمود، اور قوم عاد اور قوم سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ واصحاب الرس، اور کنویں والوں کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ وقرونم بین ذالک کثیرا، اور ان کے درمیان اور بھی بہت سی چھوٹی چھوٹی بستیوں کو ہلاک کیا۔ قوم عاد کو بھی آپ جانتے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام، انہوں نے بھی اپنی قوم کو خوب سمجھایا، جب نہیں مانی بالآخر بد دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیخ کے ذریعے کسی قوم کو آفت کے ذریعے، کسی کو ہوا کے ذریعے، کسی کو پتھر کے ذریعے سے، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو پتھر کے ذریعے سے ہلاک کیا، کسی کو چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا، کسی کو صاعقہ کے ذریعے سے ہلاک کیا، بالکل مٹیا میٹ کر دیا۔ ایک لفظ اس میں آیا ہے اصحاب الرس، یہ لوگ کون تھے؟ قوم سمود کو ہم جان گئے، قوم عاد کو جان گئے، اسی طرح قوم نوح کو بھی جان گئے، قوم موسیٰ کو بھی جان گئے۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ کلام پاک میں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اصحاب الرس، رس کا مطلب ہے کنواں۔ تو پہلے لوگ کیا کرتے تھے، کہیں پر ریگستان میں کوئی کنواں ہوتا تھا، ادھر اپنے گھر بنا لیتے تھے، اور پھر وہ بستی بڑھتی 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 پورا شہر اختیار کر لیتی تھی، پورا شہر بن جایا کرتی تھی۔ تو کلام پاک میں اس کی وضاحت نہیں کی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں اس کی وضاحت نہیں ملتی، لیکن کچھ محدثین کا کہنا ہے کہ جب یہ لفظ آ گیا ہے تو سرچ تو کرنا پڑے گا، یہ کہاں پہ، ایریا کون سا ہے، جگہ کون سی ہے۔ تو کچھ محدثین نے سرچ کیا تو پتہ چلا کہ قوم سمود جب ہلاک ہوئی، اسی کے کچھ بچے ہوئے لوگ ادھر ادھر جو گئے ہوئے تھے دیگر ممالک میں، وہ لوٹ کر آئے، تو آ کر انہوں نے دیکھا کہ ہماری قوم تو ہلاک ہو گئی ہے، وہیں پر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا، اور پھر ان سے جو قوم چلی ہے اس کو اصحاب الرس کہتے ہیں، کنویں والے۔
جیسے خندق والے سورہ بروج میں ذکر آیا ہے، تو یہ ہے کنویں والے، کنویں پر یہ رہتے تھے، انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی جو ہے وہ نافرمانی کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ان کو ہلاک کرنے میں کوئی مزہ آتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ ہم کو کوئی لطف آتا تھا اور ہم نے ان کو ایک دم ڈائریکٹلی ہلاک کر دیا، نہیں، كُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ہر ایک کے سامنے ہم نے اتنی دلیلیں بیان کی تھی اپنے نبی کے ذریعے سے کہ اگر وہ دلیل کسی ان پڑھ، جاہل، بدھو یا کسی بے وقوف آدمی کے سامنے بھی پیش کی جاتی تو وہ بھی مسلمان ہو جاتا، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ کُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِیرًا، تو پھر ہمیں کس چیز کا ڈر تھا، ہم نے بھی بالکل معاملہ ان کا صاف کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، کیا یہ کمبخت اس بستی کے پاس سے ہو کر نہیں گزرتے جس کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی تھی، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ان کو پتھروں سے ہلاک کیا گیا تھا، تو کیا یہ ملک شام جاتے ہوئے اس بستی سے نہیں گزرتے؟ اب تو ملک شام جانے کے بہت سے راستے ہو گئے ہیں، پہلے یہ ایک ہی مشہور راستہ تھا جو مامون تھا۔ ملک شام جاتے ہوئے قوم لوط کی وہ بستی آتی تھی، لوگ وہاں دیکھتے تھے اس بستی کو، دیدار اس کا کرتے تھے، بہت سارے لوگ اب بھی جاتے ہیں، ویڈیوز بنا کے لاتے ہیں۔ اب تو ہوٹلز وغیرہ اتنے بنا دیے گئے کہ وہ چھوٹی سی جگہ بالکل چھوڑ دی ہے، باقی کہیں ہوٹل بنا دیا، کہیں کالج بنا دیا، کہیں کچھ بنا دیا۔ بہرحال تو جب بھی ملک شام جانا ہوتا ہے تو وہیں سے گزر کر جاتے ہیں، ان کو پھر بھی اکل نہیں آتی۔ افلم یکونوا یرونہا، کیا ان لوگوں نے وہ بستی اور اس میں ہلاک ہونے والے لوگوں کو دیکھا نہیں؟ ان کے گھروں کو تہس نہس پڑے ہوئے دیکھا نہیں؟ دیکھا ہے تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، مسئلہ ان کے ساتھ یہ کہ یہ آخرت کے منکر ہیں، اور جو انسان آخرت کا منکر ہو، مانتا ہی نہ ہو آخرت کو، اس کو آپ کس طرح سمجھا سکتے ہیں؟ جیسے ایک بریلی ہے، بدعتی ہے، اس کو ہم کلام پاک کی دلیل سے سمجھا سکتے ہیں۔ کوئی انسان غلط طریقے پر کوئی چیز دین میں ایجاد کر رہا ہے، اس کو ہم حدیث کا حوالہ دے کر سمجھا سکتے ہیں، علماء کرام اس کو کلام پاک کی آیتوں سے سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن جو مرتد ہو، دہریہ اور زندیق بن گیا ہو، جس نے ایتھیزم اختیار کر لیا ہو، کوئی دھرم اس کو اچھا نہیں لگتا، ایک بھی دھرم کو نہیں مانتا، تو اس کو بتائیے آپ قرآن سے سمجھائیں گے وہ تو کہے گا میں تو مانتے ہی نہیں اس کو، حدیث سے سمجھائیں گے وہ کہے گا حدیث کو تو میں اور بھی زیادہ انکار کرتا ہوں، تو کس چیز سے سمجھائیں گے اس کو؟ تو ٹھیک اسی طرح سے ان کی سرکشی بڑی ہوئی تھی کہ لوگ آخرت کے اصل میں منکر تھے، اور جب آخرت کے منکر تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ قوم لوط پر جو پتھروں کی بارش ہوئی ہے وہ ایک اتفاقی بات ہے، اتفاقی بات ہے، پتھروں کی بارش ہوئی تھی یا پوری قوم وہ عذاب سے ہلاک ہوئی تھی ہمیں نہیں پتہ، طرح طرح کی اس میں تعویلیں یہ لوگ کرنے لگے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، یہ آخری آیت ہے، وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اے میرے پیارے لاڈلے نبی تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، إِلَّا هُزُوًا، کچھ بھی نہیں کرتے مگر صرف مذاق اڑاتے ہیں، اور مذاق میں کیا کہتے ہیں؟ أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، ارے اس غریب کو جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ راشن نہیں ہے، پہننے کے لیے اچھے سے کپڑے نہیں ہیں، چلنے کے لیے سواریاں نہیں ہیں، اونٹ نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہیں، کھچر نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نبی بنائیں گے؟ کیا بات کرتا ہے، کیسی کیسی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا طعنہ تھا کہ آپ کتنے بھی صبر والے انسان کو اگر اس کی کیا نام ہے سامنے جا کر اس طرح کا کوئی طعنہ دیں گے تو فوراً تماشا لگا دے گا، کتنا بھی برداشت کرنے والا ہو۔ ہر انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، برداشت کا ایک لیول ہوتا ہے، اس کو انسان دوسرا کوئی کراس کرانا چاہتا ہے تو پھر انسان غصے میں بھر جاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ڈائریکٹ آسمان سے آتی تھی۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن آپ کو جو کرنا ہے وہ صرف صبر کرنا ہے۔ اب یہ بات آگے تک چلے گی انشاءاللہ، باقی آیتوں کی تفسیر اگلے ہفتے، لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی 2 منٹ کے اندر میں آپ کو بات بتاؤں کہ اتنی زیادہ سرکشی اور اتنا زیادہ عناد کب ہوتا ہے، کس کو ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ تو ایک جواب تو یہ کہ کس کو ہوتا ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے،
کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 3 وجہ سے ہوتا ہے۔ یا تو پھر آباء و اجداد سے چلی آ رہی جہالت ہے، جیسے آج کل بدعتی لوگ ہیں، خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ میں نے خود جب پڑھا ان کی کتابوں کو تو میں حیران رہ گیا۔ یہ جو قبر پجاری ہوتے ہیں، قبر پر سجدہ کرتے ہیں، ان کی معتبر کتابوں میں نے خود پڑھا، خود اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے قبر کو سجدہ کرنا بالاتفاق حرام ہے۔ وہ سجدہ تعظیمی ہو، رسپیکٹفل ہو، یا پھر وہ معبود مان کرو، دونوں حرام ہیں۔ اور قبر کو چومنا، انہوں نے لکھا کہ قبر کو چومنا عزت اور احترام میں، اس سے بھی چونکہ شرک کا اندیشہ ہے، اس لیے چومنا بھی میری رائے کے مطابق جائز نہیں، انہوں نے خود لکھا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر کسی قبر پر جانا ہو تو 4 ہاتھ پیچھے کھڑے رہو، وہاں سے صاحب قبر کو ایصال ثواب کرو اور چلتے بنو۔ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اے صابر تو ہی دے گا، اے خواجہ تو ہی دے گا، تو یہ اپنی ہی تعلیم پر نہیں ہے۔ کیوں؟ ما وجدنا علیہ آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو وہی کرتے دیکھا ہے، وہی وہ کر رہے ہیں۔ تو یا تو آباء و اجداد کی جہالت ہوتی ہے جو چلی آ رہی ہے پیچھے سے، جس کی وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے، یا پھر بددینی ہوتی ہے، مزاج میں بددینی ہے، اور اس کے ساتھ میں ایک اور پوائنٹ ملا لیجیے، غربت، یہ چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر فوکس کیا تو وہ تعلیم، یعنی کہ جب کچھ کھانے کو نہیں تھا تب بھی مدرسہ قائم تھا۔ ایک صحابی دائرہ اسلام میں آئے، فوراً مدرسے کا قیام ہوا، فوراً تعلیم اور تعلم کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو تعلیم کی جہاں پر کمی ہوتی ہے وہاں پر بھی یہ چیزیں وجود میں آتی ہے۔ اور تیسری اس کی سب سے بڑی وجہ ان خرافات کی اور اس طرح کی اناد کی، سرکشی کی کیا ہے؟ مالداری کا حد سے زیادہ ہونا اور اس کا غلط استعمال کرنا۔ اب مال آتا ہے تو عقل تو خراب کرتا ہے، اس پر باقاعدہ آدھے پون گھنٹے بات ہوئی تھی ایک دن۔ تو مال آتا ہے تو ساتھ میں تکبر کبھی کبھی لے کے آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو مال کی بھی دولت سے نوازا ہے اور وہ متواضع بھی ہے، وہ شریعت کے مطابق بھی زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈبل اجر عنایت کرتے ہیں۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، اور عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ مٹی میں ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ میں ہمیشہ مٹی پر رہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر دوہرا اجر بھی عنایت کرتے ہیں۔ تو بہرحال مالداری کی حد سے زیادہ فراوانی اور پھر اس کے ساتھ اس کا غلط استعمال، یہ بھی کبھی کبھی عقلوں کو خراب کر دیتا ہے۔ تو تینوں ہی چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ مالداری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر عنایت کی ہے تو اس کا صحیح استعمال، اگر جہالت ہے ہمارے اندر تو تعلیم کے ذریعے سے اس کا ازالہ، آباء و اجداد کی طرف سے چلی آ رہی غلط سلط پرمپرا ہے تو دلائل کو معلوم کیجئے اور دلائل کے ذریعے سے اس کا ازالہ۔ یہ تمام چیزیں، اب یہ رہ جاتا ہے آخری سوال کہ کس میں ہوتی ہے؟ کسی میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا کافر ہونا ضروری نہیں، منافق ہونا ضروری نہیں، امریکہ کا ہونا ضروری نہیں، بھلے سے بھلے، بڑے سے بڑے اللہ والے، بڑے سے بڑے عالم اور بڑے سے بڑے محدث، بڑے سے بڑے مفکر کی اولاد بگڑ سکتی ہے، اور بگڑی ہے اور بگڑ رہی ہے، اور ہمارے سامنے مثالیں ہیں۔ اس میں کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے، تعمیم ہے، بالکل عام بات ہے کہ اگر یہ تینوں چیزیں کہیں سے آئیں اور تربیت پر دھیان نہیں دیا گیا تو ایسا حشر ہوگا، ایسا حشر ہوگا کہ باپ تھے عرش والے اور اولاد نہیں بچی کہ وہ بن جائیں فرش والے، وہ اتنی بھی نہیں بچے گی۔ تو اسی لیے جہالت کا خاتمہ کرنا ہے، پرمپرا غلط طریقے سے جو در آئی ہیں دلائل کے ذریعے سے ان کو ختم کرنا ہے۔ بہت ساری ہمارے اندر ہیں، انشاءاللہ ان پر میں کسی دن جمعے کے دن بات کرتے ہیں۔ بہت ساری پرمپرا مسلمانوں میں ایسی ہیں کہ ان کو مذہب سمجھ کر کیا جا رہا ہے اور بولنے والے کو برخاست کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ آباء و اجداد نے کیا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں ان کے خلاف بولنے والے؟ تو دین آباء و اجداد کی تقلید کا نام نہیں ہے، دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کا نام ہے۔
اسی طرح تابعین طب تابعین میں اگر ہمیں کوئی ایسا عمل ملتا ہے جو حدیث سے ثابت نہیں، قرآن سے ثابت نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کا تجربہ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ بزرگوں کا تجربہ ہے تو وہ بزرگوں کی حد تک ہی رہے، کوئی اگر پرسنل اس کو کر رہا ہے کرے۔ کوئی شخص کہتا ہے سورہ بقرہ کی پہلی آیت کو 41 مرتبہ اگر پڑھو گے تو انشاءاللہ کبھی آپ کو فقر و فاقہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ دلیل چاہیے۔ کلام پاک کی سورت، کلام پاک کی آیت، ایک ایک آیت جہالت کو مٹانے کے لیے کافی ہے، ہم مانتے ہیں۔ غربت کو مٹانے کے لیے کافی ہم مانتے ہیں، ہر ایک آیت میں شفا ہے، ہم مانتے ہیں۔ لیکن یہ جو تخصیص اور یہ جو اسپیسیفک کورس آپ نے عوام کو دینے کی کوشش کی ہے، اس کی دلیل چاہیے۔ آپ نہیں دے سکتے تو ہم نہیں مانتے۔ تو تقلید تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ تو اسی طرح سے اگر یہ تمام چیزیں در آئی ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کا خاتمہ کرنا پڑے گا، ورنہ تو آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے مسلمان ہیں، آپ مطلب کہتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے، مسلمان ہیں، بہنوں کے ساتھ زنا کے ان کے کیس ہیں، ماؤں کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کے ان کے کیس ہیں، بھائی بھائی کو قتل کرنے والا، ابھی حیدرآباد کا شاید کہاں کا ایک بہت بڑے رئیس اپنے سگے بیٹے نے قتل کر دیا۔ کیوں؟ ماہانہ خرچہ 1 لاکھ دیتا تھا بیٹے کو، اس کو زیادہ چاہیے تھا، اس نے دینے سے انکار کیا تو باپ کا گلا کاٹ دیا۔ تو یہ تمام چیزیں یہ مسلمانوں کی تھوڑا ہی ہیں، مسلمانوں کی نہیں ہیں، مسلمانوں میں آئی ہیں۔ کہاں سے آئی ہیں؟ کفار سے آئی ہیں، کفر سے آئی ہیں، جہل کا اثر ہے، بدعات کا اثر ہے۔ تو اس کو اگر ختم کرنا ہے تو یہ مذکورہ تینوں چیزوں پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ تو نام کے صرف مسلمان ہو کر مریں گے، کام کے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے، جو کچھ آپ کے بندوں نے سنا ہے، اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے مولا کریم اس کو معاف فرما۔ مولا کریم ہم لفظشوں سے بھرے ہوئے ہیں، غلطیوں کے بنے ہوئے ہیں، نسیان ہمارا مادہ ہے۔ مولا کریم ہم تمام کی لفظشوں کو معاف فرما۔ مولا کریم اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہم تمام کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور آگے کے لیے ہر ایک گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اعزاء و اقارب جو بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، سبوں کی قبروں کو نور سے منور فرما، قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما۔ مولا کریم جو بیمار ہیں، خواہ مرد حضرات ہیں یا خواتین ہیں، جو بھی بیمار ہیں، جس طرح سے بھی پریشان ہیں، مولا کریم سبوں کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ختم فرما۔ مولا کریم امن و امان کا، اسلام کا، ایمان کا بول بالا فرما، اس بستی میں اپنی رحمت کی ہوائیں چلا۔ مولا کریم اسلام کی، مسلمانوں کی ہر جگہ حفاظت فرما، عزت کا بول بالا فرما۔ مولا کریم جہاں جہاں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، مولا کریم مسلمانوں میں ثابت قدمی، ہمت اور حوصلہ اور قوت اور فراوانی عطا فرما۔ مولا کریم ظالمین کو ہدایت عطا فرما، ان کو اس دنیا سے نیست و نابود فرما۔ مولا کریم ہم تمام کی دعاؤں کو اپنے لاڈلے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام، آپ کے معنی تحقیق سے